بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ خصوصاً بالخصوص حفاظ کرام، قرآن حضرات اور مدرسے کے اندر پڑھانے والے مدرسین جو کہ قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے رمضان شریف کے اندر انہوں نے تراویح کا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے، تراویح سنانی ہوتی ہے۔ تو تراویح کی تیاری کس طرح کی جائے؟ کیونکہ جس طرح ہم امتحان کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح حافظ قرآن کے لیے قرآن پاک کی تیاری بھی ایک امتحان ہی ہوتی ہے، ایک اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ رمضان شریف کے اندر دن بھر پڑھتا رہتا ہے، کیونکہ سال بھر بسا اوقات پڑھنے کی فرصت نہیں مل پاتی، جس کے سبب بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسی کون سی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو رمضان شریف کے اندر ہمیں بالکل ہی کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو۔ تو آئیں چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، اور جو حافظ قرآن ہیں انہیں آج ہی سے پوری دل جمعی کے ساتھ منزل کی دہرائی شروع کر دینی چاہیے، تاکہ رمضان شریف میں اچھی طرح قرآن پاک سنایا جا سکے۔ ایسے تو حافظ جس وقت چاہیں منزل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ظہر تعصر قرآن پاک پڑھا جائے اور مغرب کے بعد سے لے کر رات گئے تک اسے پکایا جائے اور صبح کے وقت دہرایا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھی منزل یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 دل جمعی، اور نمبر 2 محنت۔ محنت تو انسان جتنی کرنا چاہے کر سکتا ہے، رہی بات دل جمعی کی تو اس کے لیے کچھ ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے ہوتی ہیں۔ مثلا گناہوں سے بچنا ہوتا ہے تاکہ دل میں نور پیدا ہو اور دل قرآن پاک کی طرف مائل رہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلتیں اور حفظ قرآن کی برکتیں ذہن میں رکھیں۔ اپنے آپ سے کہیں کہ میں وہ کلام پاک پڑھ رہا ہوں جس کے ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، اور اگر یہ مجھے زبانی یاد ہو جاتا ہے تو میں فشار قبر اور عذاب قبر سے بچ جاؤں گا، بلکہ میرے جسم کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی، اللہ پاک سے قیامت تک سلامت رکھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنے جو ہے ظاہری اسباب اختیار کریں۔ ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنی غذا کا بھی خیال رکھیں، بادی اور بازاری چیزیں کم سے کم استعمال کریں۔ چاٹی کا دیسی گھی میسر ہے تو ضرور استعمال کریں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پردادا جی رحمہ اللہ حافظ قرآن تھے، اور ایسے حافظ تھے کہ ایک جگہ بیٹھ کر سارا قرآن پاک زبانی پڑھ دیتے تھے، نہ کوئی متشابہ لگتا تھا اور نہ ہی کوئی غلطی ہوتی تھی۔ ان کے جتنے شاگرد ہوئے سب کی منزلیں مضبوط تھی، اور ایسی مضبوط کہ ایک رکعت میں 20 پارے بھی پڑھ دیا کرتے تھے۔ پردادا جی رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو ہفتے بعد دیسی گھی پلایا کرتے تھے، روزانہ مکھن کھلاتے تھے اور دیسی گھی استعمال کرنے کا پابند بنایا کرتے تھے۔ حافظ کے لیے بہترین غذا دیسی گھی ہے، جسے چاہے تو سالن میں ڈال کر کھا لے اور چاہے تو خشک روٹی پر لگا کر کھا لے۔ پراٹھا نہ کھائے، یہ معدے کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ رات کو آدھا کلو دودھ میں آدھا چمچ سونف اور ایک چھوٹی الائچی ڈال کر ابال لے، اور جب وہ نیم گرم رہ جائے تو 3-4 کھجوریں کھا کر پی لے۔ انشاءاللہ عزوجل دماغ کو طاقت ملے گی، حافظہ مضبوط ہوگا اور دل جمعی نصیب ہوگی۔ اگر کوئی حافظ صاحب دیسی گھی اور دودھ خریدنے کی سکت نہ رکھتے ہوں، ظاہر بات ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس استطاعت ہے۔ اب جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، اگر کوئی نہیں رکھتے تو جو حفاظ سے محبت کرنے والے صاحب استطاعت لوگ ہیں، دوست و احباب ہیں، رضا الہی کے لیے انہیں ہدیہ کریں، اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ویسے بھی رمضان شریف میں جو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، خوش عقیدہ مسلمان قرآن پاک کی محبت میں ان کی غذا وغیرہ کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ خیال رکھنا ابھی سے شروع کر دیں کہ ہم نے رمضان شریف کے اندر تراویح پڑھانی ہے، تو ابھی سے ہی ہم اس کی تھوڑی تھوڑی تیاری کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں رمضان مبارک کے اندر بالکل ہی ٹینشن نہیں ہوگی۔